بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقوط بغداد، ایک عظیم سلطنت کا دردناک انجام۔ یہ سن 1258 کا زمانہ تھا۔ سرد ہواؤں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ اسلامی دنیا کا دل بغداد بظاہر اپنی شان و شوکت میں قائم تھا، مگر حقیقت میں اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ بغداد وہ شہر جہاں کبھی علم کے چراغ روشن تھے، جہاں دنیا بھر کے علماء جمع ہوتے تھے، جہاں بیت الحکمت جیسا عظیم علمی مرکز موجود تھا، یہاں سے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہی شہر اپنی اصل روح سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ خلافت عباسیہ، جو کبھی طاقت، عدل اور علم کی علامت تھی، اب کمزوری، غفلت اور اندرونی انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ حکمران عیش و عشرت میں مگن تھے، دربار سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا اور عوام اپنے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی کمزوری مسلمانوں کا آپس میں اختلاف تھا۔ چھوٹے چھوٹے گروہ، ذاتی مفادات اور اقتدار کی لڑائیاں، یہ سب مل کر ایک ایسی دیوار بن چکے تھے جس نے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اتحاد ختم ہوا تو قوت بھی ختم ہو گئی۔ اسی دوران مشرق سے ایک خوفناک طاقت ابھری، منگول۔ ان کا نام ہی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتے تباہی چھوڑ جاتے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے زمین کانپ اٹھتی اور ان کے حملوں سے شہر کے شہر مٹ جاتے۔ منگولوں کا سردار ہلاکو خان صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک تباہ کن طوفان تھا۔ اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر طاقت کو کچل دیا تھا اور اب اس کی نظریں بغداد پر تھیں۔ ہلاکو نے خلیفہ المعتصم باللہ کو پیغام بھیجا، ہمارے سامنے جھک جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ مگر افسوس، خلافت کی قیادت اس خطرے کی سنگینی کو سمجھ نہ سکی۔ خلیفہ نے نہ تو مضبوط فوج تیار کی، نہ ہی کسی بڑی حکمت عملی پر کام کیا۔ اس کے مشیروں میں بھی ایسے لوگ شامل تھے جو حقیقت چھپاتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور خطرہ قریب آتا گیا۔ جب منگول فوج بغداد کے دروازوں تک پہنچی، تب بھی شہر مکمل طور پر تیار نہیں تھا۔ فوج کمزور، بے نظم اور حوصلہ ہار چکی تھی۔ دفاعی نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی آوازیں اور جلتے ہوئے گھروں کا دھواں۔ بغداد جو کبھی امن اور علم کا گہوارہ تھا، اب خون اور آگ میں ڈوب چکا تھا۔ منگول فوج نے شہر میں داخل ہو کر ایسی تباہی مچائی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ لاکھوں بے گناہ لوگ قتل کر دیے گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ گلیاں لاشوں سے بھر گئیں اور شہر کا حسن مٹی میں مل گیا۔ سب سے دردناک منظر بیت الحکمت کی تباہی تھا۔ وہ جگہ جہاں صدیوں کا علم محفوظ تھا، جہاں قیمتی کتابیں اور محفوظات رکھے گئے تھے، سب کو جلا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ یہ صرف کتابیں نہیں جلیں بلکہ ایک پوری تہذیب، ایک پوری علمی وراثت خاک میں مل گئی۔ خلیفہ المعتصم باللہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا۔
بلکہ سالوں کی غلطیوں، غفلتوں اور کمزوریوں کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم اس واقعے کی اصل وجوہات کو دیکھیں تو سب سے پہلی وجہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف تھا۔ جو ایک قوم متحد نہ رہے تو دشمن کے لیے اسے شکست دینا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ کمزور قیادت تھی۔ ایک مضبوط لیڈر خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیتا ہے اور بروقت اقدامات کرتا ہے، مگر یہاں ایسا نہ ہو سکا۔ تیسری وجہ علم اور بے مقصد سے دوری تھی۔ جب قومیں اپنے اصل مشن کو بھول جائیں اور دنیاوی لذتوں میں کھو جائیں تو ان کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ دشمن کو کم سمجھنا تھی۔ منگولوں کی طاقت کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور یہی غفلت تباہی کا سبب بنی۔ سقوط بغداد ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم آپس میں لڑتے ہیں، جب ہم علم کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بغداد کا ہوا۔ مگر تاریخ صرف رونے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اتحاد قائم کریں، علم کو اپنائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو ہم پھر سے عروج پا سکتے ہیں۔ بغداد کا سقوط ایک انجام نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔